بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 187 سے۔ اس میں کچھ اہم موضوعات، مسائل و سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ نمبر 1، صوم سے متعلق، یعنی روزوں سے متعلق غالیانہ خیالات اور افعال کی ممانعت۔ یہ جو روزوں کے دوران ہم لوگ شدت برتتے ہر چیز میں، اگر آپ نے دیکھا نا، افطاری کا وقت ہے یا نہیں ہے، سحری کا وقت یا نہیں ہے، ہر ایک گھڑی کو دیکھ رہے، ہر کان آذان کی طرف، اس چیز سے روزہ ٹوٹا، اس سے نہیں ٹوٹا، ہر چیز میں اب لوگ، تاہم کہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا، استنجا کرتے، تب بھی ہم شدت برتتے، ہم علماء سے پوچھتے اس طرح تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح تو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا بیان آج ہم کر لیں گے، کیا ایسا خیال اور اس میں تشدد، اس میں غلف، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 2، روزوں کی راتوں میں میاں بیوی کا باہمی تعلق، اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور ازدواجی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، شادی ہم کیوں کرتے، ہم کیوں شادی کرتے، اسلام میں شادی کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ سحری اور افطار کے اوقات کی حدبندی، قرآن نے کیا بتایا، افطار کا وقت کیا ہے، کب ہے، اور سحری کا وقت کیا ہے، قرآن کیا بولتا۔ ایک تو ہم لوگ ہیں نا، کچھ دیر سے آذان کرتا ہے، کچھ وقتی آذان کرتا ہے، سحری میں بھی یہ صورتحال ہے، اور ہم بٹے ہوئے فرقوں کے شکار ہیں۔ اس کو ہم بیان کریں گے۔ اعتکاف کا معنی اور مفہوم کی، چونکہ روزوں کے آخری عشرے میں بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے، یہ اعتکاف ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، غایت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے نا، اس کو بھی بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے پوچھا آپ اعتکاف کیوں کرتے، کہتے ہم ثواب کے لیے کرتے۔ اچھا، جو اعتکاف نہیں کرتے تو وہ ثواب سے پھر محروم ہے نا، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے آیات کی تلاوت ہم کریں گے، پھر ٹو دا پوائنٹ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ نے توجہ آیات کے الفاظ میں آپ نے کرنا۔ ہم پڑھ رہے سورہ بقرہ کی آیات 187۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں حلال کیا گیا ہے الرفث، رفث کہتے ہیں میاں بیوی کا باہمی جنسی اختلاط کو، جانتے ہو نا، جنسی اختلاط، اس کو، کس سے، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، یہ حلال۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہے، اور تم شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1، جو یہودی اور نصارہ تھے، روزوں کی راتوں میں وہ غلف کرتے تھے، شدت برتتے تھے، بس افطاری کیا، اس کے بعد جب تک میں سویا نہیں ہوں تو کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اختلاط بھی جائز ہے، اور اگر میں سو گیا پھر اس کے بعد جائز نہیں ہے، اگر میں سو گیا اور اس کے بعد میں اٹھا پھر جائز نہیں۔ تو وہ افطاری کے بعد کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کو یقیناً نیند آتا تھا، اس کے بعد اٹھتے تھے، کہتے تو ابھی حرام، تو وہ غلف کرتے تھے۔ ان کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی اس زمانے میں شروع میں، شاید یہ ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بالکل غلط ہے، یہ دین میں غلو ہے، شدت ہے، دین میں یہ چیز بالکل نہیں ہے، دین اللہ کا آسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے طلوع وہ صبح صادق سے، جس کو ہم سحری کہتے، پھر جا کر غروب آفتاب تک، تو غروب آفتاب کے بعد طلوع سحر تک، صبح صادق تک کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جنسی اختلاط بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کا ایک حصہ ہے جنسی اختلاط۔ جس طرح کھانا جو ہے نا وہ ضروری ہے نا، اور ہم تو 24 گھنٹہ کوئی بھوکا رہ سکتے،
کوئی پیاسا رہ سکتا؟ تو اسی طرح یہ جو جنسی اختلاط ہے نا، اس کو مذہب نے اچھے اس میں نہیں لیا جنسی اختلاط کو، کیا یہ کوئی غیر ضروری چیز، بس یہ صرف ایک وقت کے لیے جائز ہے کہ جب تم نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے نا تو اس وقت یہ جائز ہے، اور اس پر کئی اصولوں نے کنڈیشنز لگائے نہیں لگائے، اور عورتوں نے بھی یہ خیال کیا، بلکہ ابھی اس جنسی اختلاط کو دونوں فریقین میاں بیوی اس میں شرم محسوس کرتے، اس میں عار محسوس کرتے، اس میں کم دلچسپی لیتے، تو اس پر ہم نے گفتگو کرنا کہ واقعی ایسا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک دفعہ رفث کو سمجھیں گے، فرمایا نا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ میں بار بار کہتا ہوں قرآن کی اصطلاحات کو ہم نے سمجھنا ہے، قرآن کے الفاظ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم تو فکشن چیزوں کو پسند کرتے، یار کیسی مولوی صاحب ہے، کیسا اس نے بیان کیا، کس طرح خوبصورت بیان کیا، میرے بالوں کو کڑا کر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اتنے سارے مولویوں نے کچا معاشرہ قائم کیا۔ آپ اس زندگی سے خوش ہو؟ آپ اس زندگی سے خوش؟ ایک معاشروں نے قائم کیا، ایک خوشحال معاشرہ، ایسا معاشرہ جس میں ہر آدمی پرسکون، تو وہ اس لیے کہ ہم آیاتوں میں جانکاری نہیں کرتے۔ آپ کسی سے پوچھیں رفث کیا ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزوں کی راتوں میں یہ جائز ہے، اور روزوں کے بعد ہمیشہ جائز، صرف روزوں کی دنوں میں جائز نہیں ہے نا۔ تو آپ اس سے پوچھیں رفث کیا ہے، نہ اس کو میاں سمجھے گا نہ بھی اس کو بیوی سمجھے گا، ہے نا، نہیں جانتے، نہ بیوی جانتی ہے کہ یہ جو میرے لیے حلال ہے صرف روزوں کی دنوں میں یہ حرام ہے، نہیں، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کے بعد یہ رفث جائز، رفث کیا ہے ہم نہیں جانتے، تو جب رفث کو نہیں جانیں گے تو ہم میں جنسی آسودگیاں پیدا کر لیں گے۔ 3 بڑے اسکالر ہیں نا جنہوں نے دنیا پر کافی جو ہے نا اپنے نظریات اور خیالات کا اثر ڈالا، ایک کارل مارکس ہے، ایک ڈاروین ہے، ایک فرائڈ ہے۔ میں مارکس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ موضوع سے ہٹ کر ہے نا، میں ڈاروین کی بات نہیں کروں گا موضوع سے ہٹ کر ہے، میں فرائڈ کی بات کروں گا۔ فرائڈ جنسی جو آسودگی نا اس کو بڑا وہ ضروری سمجھتے، بے شک وہ اس کو غلط سمجھ رہا ہو، لیکن اس کی کچھ باتوں میں بڑا وزن ہے۔ وہ کہتے لوگوں کے لیے جنسی آسودگی یہ ضروری ہے، اس کے لاشعور میں بھی یہ چیز ہے، اگر وہ قوم، وہ شخص، وہ جنسی آسودہ نہیں ہے، مثلا جس طرح کھانے پینے میں جب ہم سیر ہے تو ٹھیک ہے نا، اور اگر ہم بھوکے ہیں تو پھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں نا، اسی طرح اگر جنسی حوالے سے بھوکے ہیں پھر کیا ہوئے گا؟ پھر تو ہم پھر اسی طرح ہے نا، اس طرح ایک حیوان دوسرے حیوان کے لیے حیوان کے ساتھ لڑتا ہے نا، تو پھر حلال حرام جائز ناجائز ہے نا۔ تو اس لیے فرائڈ کو رکھتے ہیں ایک سائٹ، اس کے فلسفے کو نا۔ ہم آتے بھی قرآن کی طرف کہ جنسی آسودگی کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں، کیا اس کی کوئی ویلیو ہے، کیا اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کے اچھے اثرات ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے رفث کو سمجھیں گے۔ رفث عربی زبان میں جنسی اختلاط سے متعلق تمام اقوال اور افعال کو کہتے ہیں، یعنی اچھی اچھی باتیں کرنا جنسی حوالے سے، جنسی حوالے کو کہتے ہیں۔ اگر میں انگریزی میں بولوں تو مولوی صاحبان پھر ناراض ہو جائیں گے نا، اس لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں اردو الفاظ میں استعمال کروں نا۔ تو یہ جنسی باتیں، جن سے متعلق باتیں، کیا ہم اپنی بیویوں سے جن سے متعلق باتیں کرتے کہ ہم اس سے لذت اندوز ہو جائیں؟ میاں بھی اس گفتگو سے لطف اندوز ہو جائے اور بیوی بھی ہو جائے؟ ایسا ہے ہمارے بیچ؟ ایسا کوئی ماحول ہم لوگوں نے بنایا ہوا میاں بیوی کے بیچ؟ میاں جا کر اپنی بیوی سے جو ہے نا ایسی باتیں کرے کہ بیوی اس سے لذت آشنا ہو، اور بیوی ایسی گفتگو کرے اپنے شوہر سے کہ اس کا شوہر اس سے جو ہے نا لطف اندوز، کیا ایسا ہے؟ ہم اس کو تو حیا سمجھتے، ہم اس کو ناجائز سمجھتے، ہم اس کو
بے شرمی سمجھتے اور بعض لوگ اس کو بےغیرتی سمجھتے. وہ بیوی کو کہتے یہ کیا آپ کر رہے, اس طرح کی تم افعال کر رہے, تم کو شرم نہیں آتی؟ اور اگر شوہر اس طرح کرے تو بیوی اپنے آپ کو چھپاتی, میں تکی ہوں, میرے بچے ہیں, میں فلان ہوں نا. تو ایسا ماحول وہ بناتے نہیں ہے, بالکل ایسا ماحول نہیں بناتے جس سے وہ جو جنسی آسودگی ہے نا اس کا فقدان آ جاتا. پھر میاں اور بیوی میں جو نا تعلقات بگڑ جاتے, تعلقات خراب ہو جاتے, محبت ختم ہو جاتی, اعتماد ختم ہو جاتا, عزت اور احترام ختم ہو جاتا, بہت کچھ ختم ہو جاتا. پھر شوہر کچھ اور طرف دلچسپی لینے لگتا اور بیوی بیچاری بھی جو نا, یا میں غلط کہتا ہوں, ایسا ہی نا, جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ الفق ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں, کیا وہ پرسکون ہے؟ ایک مہینے شادی کے بعد ناراضگی پیدا ہو جاتی, دوری پیدا ہو جاتی. اس لیے کو رفث کو نہیں جانتے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے. رفث ان تمام اقوال اور افعال کو کہتے جو جنسی معاملات سے تعلق رکھتے, جس میں جنسی میلان, شہوت انگیزی, میاں کا بیوی میں رغبت, بیوی کا شوہر میں رغبت, الفت, محبت, ان سب چیزوں کو کہتے. ایسا ماحول تب بنا دو, اس گھر میں ایسا ماحول بن جائے کہ ادھر شوہر بھی بیوی سے لطف اندوز ہو شریعت کے مطابق, اور بیوی بھی لطف اندوز ہو شوہر سے. ایسا ماحول ہم لوگوں نے بنایا, ایسا ماحول ہم کو بننے دیتے؟ کسی نے ایسی بات کہی؟ اللہ تعالیٰ تو فرمایا الرفث جو ہے نا وہ اپنی بیویوں سے صرف روزوں کے دنوں میں ناجائز, کہ دونوں روزہ دار ہیں, دونوں روزہ دار ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ حلال ہے نا, 11 مہینے تمہارے لال ہے, خود روزوں کی راتوں میں بھی حلال, اور آپ نے اس کو شرم اور حیا کا مسئلہ بنایا ہوا. تو پھر تو آپ فرائڈ کو پڑھ لیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنسی آسودگی ایک شخص کے لیے, ایک عورت کے لیے, ایک معاشرے کس قدر ضروری. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ٹینشن ہے نا, ہمارے اس میں محبتیں نہیں ہے, ہر طرف مرجائے چہرے آپ کو نظر آتے, اس لیے کہ وہ جب صبح گھر سے صاحب نکلتا ہے نا تو ادھر اس کو محبت نہیں ملتی, اس کو پیار نہیں ملتا, جنسی آسودگی اس کو نہیں ملتی, وہ اپنا ٹینشن معاشرے پر نکالتا. گھر میں عورت وہ بیچارہ وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ, اس بچے کو گالی دو, اس کو مارو, ادھر رو, ادھر چیخو, ادھر چلاؤ, ہے نا. وہ گھر میں خوش نہیں ہے, ہم باہر خوش نہیں ہے نا, تو معاشرہ کیا ہے؟ ایک مردہ معاشرہ. تو یہ فلسفیانہ باتوں کو, قرآن کی باتوں کو مجھے سمجھنا ہے اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے. اور اگر آپ مذہب کی طرف جائیں گے ادھر تو پھر سب سے زیادہ زور حیا پر دیا جاتا. نہیں, اپنی بیوی سے بھی پردہ کرو, ادھر بھی تم نے جو ہے نا یہی چیزیں کرنا. میں کیا آپ کو بول, ہمارے وقت میں تو بہت زیادہ تھا نا, ہمیں تو کہا جاتا تھا خبردار بیوی کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں کی نیچے تم نے رکھنا ہے, اس کو تم نے ڈرانا ہے, اس کو تم نے دمکانا ہے. اور شب عروسی بھی تم نے ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے نا. اور پھر اس سے آگے مذہب والے بولتے تھے خبردار اگر تم نے جو ہے نا کچھ روشنی کی, اگر تم نے جو ہے نا فلان کیا, یہ سارا کچھ میں بھی کیا آپ کو, آپ سارے شادی شدہ ہو نا, آپ لوگوں کو تو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو رفث ہے نا اپنی بیویوں کے ساتھ, غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ. اسی اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مضبوط بندھن, میثاقاً غلیظا قرار دیا. نکاح کا مطلب بھی ہے نا ایک چیز کا دوسری چیز میں جذب ہو جانا, شوہر کا بیوی میں جذب ہونا اور بیوی کا شوہر میں جذب ہو جانا, ایک جسم ہو جانا, ایک جسم ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ایک آیات پڑھوں گا پھر آگے بڑھیں گے نا, یہ آپ ضرور پڑھنا سورہ, دیکھیں نا مقصد کیا ہے نا. ایک تو باہمی تعلق ہے نا, پھر ہم لوگ شادی کیوں کرتے؟ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں شادی ہم اس لیے کرتے کہ ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں بس, ٹھیک ہے نا. ایک تو اپنے بچے پیدا کرنا,
चूंकि फिर बच्चे हिफाजत चाहते, वो माँ उनकी हिफाजत करेगा, बाप उनके लिए कमाएगा। फिर एक हमने घर में एक समाज हमने कायम करना है ना, हमने एक उसके लिए एक समाजी जरूरत है हमारी। तो ये वो कहते हैं ना। अब देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहते हैं। कुरान इस बारे में क्या कहते हैं? कुरान तो कहते हैं ना, हुन्ने लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जो बीवी है शोहर के लिए लिबास और शोहर बीवी के लिए लिबास। अब लिबास का काम क्या है ना, नंबर एक, लिबास आपको हया पर्दा देता, वो तुम्हारा राजदान है, तुम्हारे सारे ऐबों को छुपाया हुआ है। तुम इस वक्त जो मुझे देख रहे हो ना, सबसे पहले आप इस लिबास को देख रहे हो ना, मैं अंदर से क्या हूं, मेरा लिबास आपको नहीं छोड़ रहा। और अगर लिबास खूबसूरत है तो मैं खूबसूरत हूं, और अगर लिबास खूबसूरत नहीं, शोहर का हुस्न वो बीवी की खूबसूरती, याद रखना। लेकिन हम लोग नहीं, बीवी को खूबसूरत नहीं बनाएंगे। तो तुम्हारा लिबास है, उसी से तुम खूबसूरत हो, वो तुमसे खूबसूरत। बीवी शोहर से खूबसूरत और शोहर बीवी से खूबसूरत। शोहर देखिए, लिबास एक राज है, ये आपको पर्दा देता है, आपके औयब को छुपाता। तो क्या बीवी शोहर का राजदान है? क्या है? राजदान शोहर, और बीवी शोहर का राजदान। हम कभी अपनी बीवी को अपनी तनख्वाह के बारे में बोलते? तनख्वाह कितना है ना, कभी बोलते? तुमने कितना पेंशन लिया, तुमने आज कितना कमाया, तुम्हारा कारोबार कैसा, कभी उसको बोलते? कभी बोला उसको? कभी उस पर हमने एतमाद किया? कभी अपनी राज की बातें उसको हमने की? बोलते हैं सबको राज की बातें बताओ, बीवी को नहीं बताओ, इसलिए कि बीवी के मुंह में जो है ना बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, बीवी हर एक को बात कहेगी, शोहर से छुपाएगी राज। नंबर दो, ये कपड़े जो है ना, ये जीनत है ना, जीनत है ना। तो बीवी क्या है? जीनत है। क्या है? जीनत। और शोहर उसके लिए क्या है? हम जब बाजार में जाते हैं कैसे लिबास पसंद करते? खूबसूरत, ज्यादा से ज्यादा पैसे देते, और ऐसा लिबास जो हम पर वो करे ना, फिट हो जाए, अपने मुताबिक लिबास करते या छोटा बड़ा करते। क्या तो इस तरह की बीवियां या इस तरह के शोहर हम लोग जब निकाह करते, हमने कभी उसको बतौर लिबास लिया? 15 साल की बच्ची है तो 70 साल का बूढ़ा है। कभी हमने इस चीजों को देखा? अच्छा, एक आदमी बड़ा मोटा है और उसके कपड़े बड़े तंग है, तो आप मुझे बताइए खूबसूरत लगेगा? वो बड़ा पतला है लेकिन उसके कपड़े बड़े खुले, वो खूबसूरत लगेगा? वो लंबा है लेकिन उसके कपड़े छोटे, वो खूबसूरत लगेगा? तो ये तो जिस तरह ये दो हाथ है ना, इस तरह मियां और बीवी के बीच में हो जाए। और आपके कपड़े आपको आराम देते हैं ना, सर्दी में, गर्मी में, हर चीज में। तो आपको जिनसी हवाले से, देखिए, शोहर को कौन आराम देगी जिनसी हवाले से? बीवी। और बीवी को कौन जिनसी सुकून देगी? ऐसा है, हमने एक दूसरे के सुकून का ख्याल किया? शोहर जाता है मैं थका हुआ हूं, बीवी कहती है मैं थकी हुई हूं, वो बच्चों में लगे हम लोग, आना। तो जब जिनसी सुकून नहीं होगा, आना, वो जिनसी आराम नहीं होगा, तो माशरे में फिर खुशहाली आएगी? माशरे से तनाव खत्म होएगा? माशरे से नफरतें खत्म होंगी? जब घर का झगड़ा बाहर आएगा तो तमाम माशरा जो है ना झगड़ालू बन जाएगा। इसलिए आप देखिए टेंशन हर जगह, हर आदमी तैश दे, इसलिए कि घर में जो है ना मसला है ना, घर में मसला। उलमा से पूछो शादी का मकसद क्या है ना, वो क्या बोलेगा? बच्चे ज्यादा पैदा करो और अपनी मां की खिदमत उससे करवाओ, बाप की खिदमत करवाओ, भाइयों की खिदमत करवाओ, बहनों की खिदमत करवाओ ना, उससे झाड़ू लगवाओ, उससे कपड़े धुलवाओ, उससे रोटी पकाओ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो उससे, फिर अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। और 1 साल को मिस नहीं करना, कोशिश करो कि 10-10 महीने में जो है ना बच्चा पैदा हो जाए। जितनी उम्मत बढ़ेगी ना, इस्लाम ताकतवर हो जाएगा। और अल्लाह को ये चीज पसंद। अपने सुकून को छोड़ दो, अपने बच्चों के लिए उसको कुर्बान करो। क्या जिनसी सुकून है? औरत भी जो है ना अपने जिनसी जो है ना
سکون کو برباد کرے اور شوہر بھی کر لے بچوں کی خاطر. بس شوہر بیچارہ دن رات بچوں کے لیے کمائے اور بیوی بیچاری دن رات بچوں کو جو ہے نا نہلائے دھلائے. کوئی جنسی سکون نہیں ہے نا. یہی آپ لوگوں نے سنا. بے شک اسلام میں ہے نا بقائے نسل ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بقائے نسل ضروری ہے, نسل کا تحفظ ضروری ہے. جس وقت اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہوگی سارے مسلمان اول اس ضرورت کو جو ہے نا اہمیت دیں گے. اگر واقعی میں آج اسلام کو جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا افرادی قوت کی ضرورت بالکل ہم پیدا کریں گے. اسلام کے لیے ہر چیز قربان ہے, لیکن اسلام آپ سے اس قدر قربانی نہیں مانگتا جو آپ کی طاقت سے زیادہ ہو. آپ کو زیادہ بھوکا رکھے گا اسلام, آپ کو پیاسا رکھے گا زیادہ اسلام, تو آپ کو جنسی قدغنا پر لگائے گا اسلام, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ چیز ڈالا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. رفث کو سمجھا, یہ حلال ہے حرام ہے؟ اب لوگ کیا اس کو سمجھتے حرام, بلکہ حرام سے بھی زیادہ. کن سے؟ الا نساؤکم, ہر عورت سے نہیں, یاد رکھنا اپنی بیوی سے, اپنے شوہر سے. ہم لوگ تو اللہ معاف کرے غیروں میں دلچسپی لیتے, اس لیے کہ وہاں جو ہے نا کچھ ملتا نہیں ہے نا. بھوکے ہم لوگ, بیوی کی طرف سے کچھ مل نہیں رہا ہے, ہم بھوکے ہیں. اگر بیوی کی طرف سے سارا کچھ مل جائے تو ہم سیر ہو کر نکلیں گے نا, پھر ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. اور اگر بیوی بیچارہ وہ بھی بھوکی ہے نا, کیونکہ شوہر تکا ہوا ہے. اور عجیب ہے یہ جو رفث کی دوائی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا مقدمات اختلاط. ابھی میں اس الفاظ کو استعمال ہی کر سکتا ہوں نا, بچے بھی دیکھتے دوسرے بھی دیکھتے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں کرو. یعنی ہم گھر سے باہر نکلتے اپنے آپ کو سوٹ بوٹ کرتے ہے نا, خوبصورت کپڑے پہنتے, پرفیوم لگاتے, ہر چیز کرتے. جب گھر میں آتے وہ بیکار کپڑے ہم لوگ پہنتے بیوی کے لیے. بیوی جب باہر جاتی ہے نا بن ٹن کے جاتے, خوبصورت شادیوں میں, اور جب گھر میں ہوتی وہ بیکار کپڑے وہ پہنتے. اچھا, جو رفث کے ذرائع ہے, رفث کے ذرائع, اس پر بھی پابندی. میں ایک مثال دیتا ہوں. اب دیکھو بالوں میں خوبصورتی ہے نا, بالوں میں کیا ہے خوبصورت. کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بالوں کو کھلا رکھ کر خوبصورت بنے, یہ بہتر ہے یا ادھر اپنے شوہر کے لیے بھی چھپائے رہے؟ تو ہماری بیوی ہے کیا, کبھی آپ نے اس کو دیکھا کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے نا. اچھا, اسی طرح مرد میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں عورتیں کشش لیتی. کیا ہم کو قرآن کی روح سے جنسی تعلیمات دیا گیا؟ ہم تو جنسی تعلیمات کو حرام سمجھتے. فزکس سیکھتے اچھی بات ہے, کیمسٹری سیکھتے, معاشرتی, تو جنسی تعلیم ہم سیکھتے. اسی لیے سارا دند ہے. یہ جو میں نے کہا یہ تین جو بڑے فلسفر ہیں نا, مارکس, ڈاروین اور فرائڈ, لاکھ اس کے ساتھ اختلاف کرو لیکن ان کے افکار و نظریات کو کبھی آپ پڑھنا غور سے کہ وہ کیا کہتے, ان کے اثرات معاشرے پر کیا پڑتے ان کے افکار کی. اور ان کو بھی چھوڑے, پھر قرآن کو آپ پڑھ لیں. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورہ روم 30ویں سورت آیات 21 میں ارشاد باری تعالیٰ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی بہت ساری آیاتیں, ایک ہے تکوینی آیاتیں جو کائنات میں کار فرمائے, ایک ہے تشریعی آیاتیں جو اس وقت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. آیات کہتے ایک نشانی کو جس سے آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں, ایک دوسری چیز کو سمجھتے ہیں, جو آپ کو بڑا علم دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری آیاتوں میں سے ایک آیات یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے زوج پیدا کی, مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اگر یہ دو نہیں ہو جائے, یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. مرد عورت کے بنا کچھ نہیں ہے, اور عورت مرد کے بنا کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا, یہ جو آج اب خوبصورتی دیکھ رہے ہیں نا, اس میں عورتوں کا بھی کردار, اس میں مرد کا بھی کردار ہے. اگر مرد بولے گا نہیں عورت کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی, ایک ہاتھ کا بھی دوسرا ہاتھ زوج ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے زوج اور ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے زوج. بالکل اس طرح, بالکل اس طرح
अब देखो इन दोनों हाथों में बराबरी है, अगर ये हाथ कमजोर है तो फिर हाथ कमजोर है ना, अगर बीवी कमजोर है तो शोहर कमजोर है, अगर शोहर कमजोर है बीवी किसको सपोर्ट करेगा, सहारा देगा, शोहर किसको करेगा, बीवी को, बीवी शोहर को। कैसा है? और सबसे ज्यादा जिनसी हवाले से मुझे जिनसी सहारा कौन देगा, ताकि मैं जिनसी हवाले से हासिल हो जाऊं, तो मेरी बीवी मुझे देगी ना, और मैंने बीवी को देना है। कोई गैर ने तनूज बिल्लाह हो तो आराम हो जाता है ना। क्या ऐसा है हमारे माशरे में? क्या हमारे उलमा कराम ने ऐसी तालीम हमें दी? गांव घरों में सन्नाटा है, उधर शोहर बैठा उधर बीवी, एक मजलिस नहीं है, प्यार की एक बात नहीं है, मोहब्बत की एक बात नहीं, या है? वो बीवी बच्चों में लगा है, अभी तो खैर हर एक मोबाइल को देकर बीवी बेचारी जो ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आगे? अल्लाह ताला ने फरमाया ये क्यों मैंने एक को दूसरे का ज़ौज बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि हर लफ्ज दूसरे से क्या सुकून हासिल करे, ताकि शोहर अपनी बीवी से जिनसी सुकून, याद रखना हमारे उलमा कहते रूहानी सुकून। बीवी को मैंने जो है ना, इसलिए तो नहीं कि मुझे फिजिक्स पढ़ाएगा या मुझे जो है ना अल्लाह पढ़ाएगा, मैं तो जिनसी सुकून के लिए जो है ना आदमी बीवी करता, और बीवी भी शोहर, ताकि दोनों को सुकून मिले। क्या है सुकून? और आगे क्या फरमाया? वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मोहब्बत और रहमत को डाल दी कि एक दूसरे पर मेहरबान बन जाओ, एक दूसरे का जीवन साथी बन जाओ, और एक दूसरे के साथ इस तरह मिलो, वदूद बन जाओ, वदूद, गहरे दोस्त, लैला और मजनून, हर शोहर अपने बीवी के लिए मजनून बन जाए, और हर बीवी उसके लिए, फिर मजा आ जाता है ना। इधर तो लैला और मजनून वाला मसला ही नहीं है बिल्कुल, इधर हीर रांझा वाला मसला ही नहीं है, इधर आदम खान दुरखानी वाला मसला नहीं है, इधर सस्सी पन्नू वाला मसला नहीं है, इधर तो एक दूसरे के पास वो उसको भाइयों का धमकी देते, अगर मुझे बोला मैं अपने भाइयों को बोलूंगा, है ना। इधर ये जो है ना धमकी देता, मैं तुमको तलाक दूंगा, अंत इसके साथ तो तलाक का वो है ना, एक खबरदार मैं तुमको तलाक दूंगा। तो इस तरह तो इधर तो बदमाशियां हैं। कुरान कहते मोहब्बत, प्यार, उल्फत, मोहब्बत, फिर जाकर ये गाड़ी चलेगी। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियां हैं हर शख्स के लिए जो साहिब फिक्र है, जो अकल वाला है। अगर आपने माशरे को टेंशन से निकालना है, नंबर एक, भूख को खत्म करो, क्योंकि भूख ने जो है ना, मार्क्स कहता है ना, भूख बड़ा टेंशन पैदा करता है। क्या करता है? भूख पैदा करता है। भूख को खत्म करो, प्यास को खत्म करो। और डार्विन कहता है कि हर आदमी यानी बका के लिए उसको जद्दोजहद करने दो, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। तो फ्राइड क्या कहता है? उसको जिनसी आसूदगी दे दो। और कुरान क्या कहता है कि बीवी के जरिए उसको जिनसी आसूदगी दे दो, और शोहर के जरिए से बीवी को दे दो, और निकाह के जरिए दे दो। लेकिन ऐसा नहीं, हमने ऐसा माहौल नहीं बनाया, ऐसा हमने माहौल नहीं बनाया। चूली दामन का तालो, कमल कामिल अमांगी, कामिल मुसावात। फिर आयात पर अमल हो, अभी आते हैं ना, फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियामि रफसु, हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अर्रफस। रफस को अभी समझा कितना बड़ा मतलब है उसका? इला निसाकुम, किन के साथ? अपनी बीवियों के साथ, गैरों के साथ नहीं, याद रखना, है ना। हर एक हमारे लिए माँ, बेटी, बहन का दर्जा रखते। अपना बीवी, जब अल्लाह ताला ने बीवी मुझे दिया है, वही मेरे लिए जो है ना लैला है। मैंने दूसरों को क्या करना है ना। मैंने जो खिलाना अपनी बीवी को खिलाना है, जो पहनाना अपनी बीवी को पहनाना है, खुश रखना अपनी बीवी को खुश रखना है, मैंने सैर कराना अपनी बीवी को कराना, मोहब्बत देना अपनी बीवी को देना। और बीवी ने क्या करना है? जब उसका शोहर है, वो अगर श्रृंगार करेगी अपने शोहर के लिए करेगी, अगर खूबसूरत बनेगी अपने शोहर के लिए बनेगी, मोहब्बत करेगी अपने शोहर से करेगी। किस कदर अच्छा घर हो। एक हमारे घरों को किसने खराब किया? ज्यादा मैं नहीं बोलता हूं, किसने सन्नाटा उधर डाला है ना, जिस तरह ब्लैक आउट, वो नहीं। वो कोरोना के दौर में क्या लगा था? लॉकडाउन। वो अपने कमरे में ला के, मैं अपने कमरे में ला, क्यों भाई? कितने मसाइल हमारे पास आते,
آپ کو بتا نہیں سکتے. پھر وہ بیچاری جاتی ملاؤں کے پاس, مجھ پر تعویذ تو نہیں ہوا. پھر ملا صاحب کہ تم پر تعویذ, وہ کہتے بھائی کوئی تعویذ واویز نہیں ہے نا. اپنے ذہنوں میں جو ہے نا اس چیزوں کو ختم کر دو. بس اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا کر دو, اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا کر دو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. کاش ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو, آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ جانتا ہے اگر ایسا نہ ہو جائے, میں بیویوں کو بالکل تم پر حرام کروں, ناجائز ٹھہراؤں روزوں میں, تو تم پھر خیانت کرو گے, کیونکہ جنسی آسودگی تو ہر ایک چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبوک کو حرام, وہ کھانے کو حرام کیا صرف مغرب تک ہے نا, اس کے بعد اس لیے ہم زیادہ برداشت نہیں رکھتے. تو اسی طرح جنسی حوالے سے بھی زیادہ برداشت نہیں رکھتے. فتاب علیکم, دیکھو خدا وہ ہے کریم ذات, ہماری طرف اس نے توجہ کی کہ جس طرح ایک انسان کو بھوک کے لیے کیا چاہیے, کھانا چاہیے, پیاس کے لیے پانی چاہیے, اسی طرح اس کو جنسی آسودگی بھی چاہیے. تو اس کو راتوں میں اپنی بیویوں سے میں نہیں رکوں گا, بالکل رات ہے یہ تمہاری بیوی, اور روزوں کے بعد 24 گھنٹے تمہاری بیوی, ہاں سوائے کچھ چیزوں کے. وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں نا, اگر عورت تکلیف میں ہے, اگر عورت تکلیف میں ہے, وعفا عنکم, اور معاف کر دیا اللہ نے تم کو. پہلے تم دین میں غلف کرتے تھے, یعنی روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف نہیں جاتے تھے, وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں. اللہ نے تم پر کرم نوازی کی. فالآن باشروہن, بس اب مباشرت کرو, یعنی میل ملاپ کرو اپنی بیویوں سے روزوں کی راتوں میں. ہم روزوں کی راتوں میں کیا کرتے ہیں, صرف تراویح پڑھتے ہیں لمبی لمبی, ہم یہی کرتے ہیں نا. بس یار روزوں کی راتیں نا صرف ہم نے عبادت کرنا. تو پھر بیوی کیوں کرتے ہو, شادی کیوں کرتے, جب صرف عبادت کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فالآن باشروہن, دن کو آپ نے روزہ رکھا, آپ نے نمازیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا, تو اس کے بعد بندوں کا بھی حق ہے نہیں ہے. اللہ کا حق آپ نے ادا کر دیا, اب کس کا حق ہے؟ اور بندوں میں یہ ماں ہے حق رکھتی ہے, یہ باپ ہے حق رکھتا ہے, یہ جو ہے نا بیوی حق رکھتی ہے نہیں رکھتی, یا تم صرف بس بیوی کو چھوڑ دو جی. فلا نباشرون وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور طلب کرو اپنی بیوی سے, اور بیوی طلب کرے اپنے شوہر سے جو اللہ نے تمہارے لکھ لیا. اللہ نے کیا لکھ لیا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں بچے لکھ لیے. ہاں بس ابھی بچے پیدا کرو. اور 2035 میں 2050 میں پاکستان جو ہے نا وہ پتہ نہیں 40 کروڑ اس کی آبادی, 50 کروڑ آبادی اس کی ہو جائے گی. ابھی سے جو ہے نا 45% لوگ بھوک کی لکیر سے, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار. ابھی بھی بچے جو ہے بھوک سے مارے مر, ابھی بھی لاکھوں بچے, کروڑوں بچے بلکہ اسکول سے باہر, کروڑوں بچے ابھی بھی جو ہے نا علاج کے لیے تڑپ رہے, ترس. لیکن مولوی صاحب ابھی بھی جوش میں, یہ نہیں پہلے میرا مسئلہ حل کرو, بچے زیادہ کرو, تاکہ اس کے کان میں آزاد دے کر تم سے پیسہ لے لو. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھا ہے نا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تو یہ لکھا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ لکھا ہے نا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے اثاثہ ہے, اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے لیے اثاثہ ہے. اثاثے کو جانتے ہیں, اثاثے کو تو آدمی کام میں لاتا ہے نا, شو پیس تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بالکل بچے ہم نے پیدا کرنا, کیونکہ نسل انسانی کو تو ہم نے ختم نہیں کرنا ہے. نسل اسلامی تو ہم سے بقا چاہتی ہے, حفاظت چاہتی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہے. پھر آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب راتوں میں کھاؤ پیو. یہود نصارہ جو ہے نا جب سو جاتے تھے بس اس کے بعد پھر کھاتے نہیں تھے, پیتے نہیں تھے. نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا,
جب ہم نے افطاری کی پھر سحری تک ہم کھا بھی سکتے پی بھی سکتے ہیں اور میاں بیوی ازدواجی تعلق بھی کر سکتے. آسان ہے دین نا, لیکن کس نے اس کو مشکل بنایا؟ ان کے رہبان اور احبار نے, اور اسی طرح ہمارے دین کو بھی انہوں نے ہمارے لیے مشکل بنایا. ابھی کھاؤ ابھی پیو, جب وہاں سے صبح طلوع نہ ہو جائے, جس کو ہم صبح صادق کہتے. اچھا اس میں بھی ایک بات آپ کو کروں نا, اس میں بھی بیجا شدت اختیار کرتے ہم لوگ. ہر ایک گھڑی کو دیکھتا ہے. نہیں, میں ایک حدیث آپ کو سنا ہوں گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت نہیں برتے تھے. آفتاب غروب ہو گیا, رات شروع ہو گئی, بس ہم نے افطاری کرنا. ادھر سے صبح جس کو ہم فجر کہتے وہ طلوع ہو گیا, ہم نے کیا کرنا؟ پھر ہم نے سحری کرنا. کیا اس زمانے میں گھڑیاں تھی؟ ہر آدمی گھڑی کو دیکھتا تھا؟ کیا ہر جگہ اذانیں ہوتی تھی؟ تو لوگ ادھر سے دیکھتے تھے کہ دن یعنی صبح طلوع ہو رہا ہے, تو جانتے تھے. آج بھی صحرا کے لوگ جانتے, اور اس طرح ہم ادھر بھی جانتے تھے. لیکن ہمارے والوں نے اس کو اتنا سخت کیا نا, کوئی ڈول بجا رہا ہے, کوئی سرنا بجا رہا ہے, کوئی سائرن بجا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے نا, اور ادھر گلاس ہے, ادھر آزان ہو گیا, بس گلاس کو ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے نا. کبھی دیر ہوگی بس پتہ نہیں کیا سیکھ ہوگی. وہ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے نا, حدیث نمبر 2156. تو کہتے ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا, صحابی فرماتے قلنا لحذیفۃ ای ساعۃ تسحرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کس طرح کرتے تھے؟ قال هو النہار, کہتے ہم ادھر بالکل ایسا روشنی ہوتا تھا. الا ان الشمس لم تطلع, یہ تھا سورج ابھی تک نکلا نہیں تھا, سورج نکلا نہیں تھا, لیکن ادھر سے دن روشن تھا. یعنی صبح جس کو ہم کیا کہتے ہیں, صبح صادق, یا جس کو ہم فجر کہتے, یہ ہوتا تھا. یہ صحابی تو یہ کہتے, لیکن ہم لوگ تنگی کرتے. اسی طرح اس میں بھی تنگی کرتے, وہ افطار میں, اسی طرح سحری میں بھی تنگی کرتے. ہاں احتیاط ضرور کریں گے, کیونکہ روزہ تو چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. ہم احتیاط ضرور کریں گے کہ ہمارا روزہ خراب نہیں ہو جائے. لیکن قرآن تو کہتے ہیں نا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کھاؤ پاؤ جب تک صاف معلوم ہو جائے کہ صبح کی سفید لکیر اندھیرے کی کالی لکیر سے الگ ہو کر صبح ہو گئی. یعنی تم تو چیزوں میں تمیز کرو نا کہ یہ گلاس ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان, اتنی تاریکی نہ ہو. لیکن ہم لوگوں کو بالکل تاریکی میں سحری کراتے کہ ہم تمیز بھی نہیں کر سکتے کالے سفید کا. کر سکتے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے تھا کہ آپ تمیز کریں. ثم اتموا الصیام, پھر پورا کرو سیام کو, الی اللیل, لیل کب کو کہتے؟ جب غروب آفتاب, وہ آفتاب کیا ہوا؟ سورج غروب ہو گیا. ولا تباشروہن, ابھی دن کو مباشرت نہیں کرو. دن کو ابھی روزہ ہے, روزے کے اپنے مقاصد ہے, بہت بڑا عمل ہے, اس کی اپنی غایت ہے, اس کی اپنی حکمت. ابھی کوشش کرو کہ اس روزوں کی حکمت کو حاصل کرو. وانتم عاکفون, جبکہ تم معتکف ہو. یہ اعتکاف کیا ہے؟ ہم تو رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں میں جا کر جو ہے نا بیٹھتے ہیں, زیادہ تلاوت کرتے, نفل پڑھتے اور ذکر و اذکار کرتے ہیں نا. تو کیوں یہ سارا کچھ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے, پھر مسجد میں آپ کیوں بیٹھے؟ کیا گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ جب مسجد میں بیٹھیں گے اس کا مطلب ایک مسئلہ ضرور ہے. تو اب کچھ الفاظ میں اعتکاف, آپ پوچھیں اعتکاف کا لفظی معنی کیا ہے؟ لوگوں کو نہیں آتا. آتا ہے لوگوں کو؟ اصطلاحی معنی چھوڑ دے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہمیشہ سقراط فرمایا کرتے تھے نا, کہا کرتے تھے, میں نے کہا فرمایا کرتے تھے نا, کہا کرتے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ الفاظ کو اپنے معنی میں صحیح استعمال کرو. اگر آپ نے الفاظ کو غلط معنی میں استعمال کیا نا تو ادھر سے جو ہے نا پھر تباہی شروع ہو گئی. اعتکاف ہم اس کو نہیں جانتے. یہ جو آپ نے دیکھا نا بتوں پر جو اس کے مجاور بیٹھتے نا, جس طرح ہمارے پنڈت ادھر بتوں پر, یہ اس کو اعتکاف کہتے. وہ قرآن مجید کی آیات ہے نا, سورۃ الاعراف کی آیات 138, قالوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, نہیں فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس جو اپنے بتوں پر اعتکاف کہے بیٹھے تھے.
یعنی ان کے مجاور بنے بیٹھے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک مجاور جب ادھر بیٹھتا ہے تو اس کا ہر چیز کیا ہوتا ہے؟ وہی بت ہوتا ہے نا, وہی بت ہے, وہی آستان ہے, اسی کو صاف کرتا ہے, اسی کو دھوتا ہے, اس کی توجہ پورا اسی طرف ہوتا ہے. یا اسی طرح سورۃ الانبیاء کے آیات 52, مَادِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, یہ نہیں ہے لیکن کچھ ایسی تماثیل جن کے تم معتکف بنے ہو. ابھی اعتکاف کیا ہے؟ اصل میں اعتکاف ہے تعظیماً کسی کی طرف متوجہ ہونا, گویا کہ اس عمل کے ذریعے سے ہم مسجد میں جا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے, بالکل توجہ. یہ 10 دن ہم نے خدا کو دینا ہے, اس کے دین کو سیکھنا ہے اور دین کے معاملات کو سیکھنا ہے, مسلمانوں کے معاملات کو جاننا ہے, مسلمانوں کے مسائل کیا ہے, مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے, ہمارے مسجد میں آس پاس جو لوگ رہتے ان کا مسئلہ کیا ہے, کتنے لوگ دین کو سمجھتے, کتنے لوگ نہیں جانتے, کتنے لوگ پریشان ہیں, کتنے لوگ خوشحال ہیں, کس نمازی کو کون سا مسئلہ ہے. اسی طرح پھر مسجدوں میں جا جا کر وہ بیت اللہ کی حد تک یہ سارے معتکف والے اٹھتے, یہ 10 دن سارے دین کے مسئلوں کو, انسانیت کے مسئلوں کو, مسلمانوں کے مسئلوں کو وہ جاننے کی کوشش کرتے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاتے, پوری توجہ اللہ کی طرف دیتے, اللہ کی کتاب میں جو ہے نا غور و فکر کرتے. کیسا ہے؟ ہم تو ثواب کے لیے کرتے صرف. اسی لیے فرمایا نا, کسی چیز کو بکیرنے سے بچانا, ایک چیز بکھرا ہوا ہے نا, آپ اس کو بچاتے, اس میں سوار پیدا کرتے, اس میں یگانکت پیدا کرتے. ایک ہوتے بکھرے بال, ایک ہوتے خوبصورت بال. خوبصورت بال کو عربی میں کیا کہتے ہیں نا, شعر معکوف. جو خوبصورت بال ہے نا اس کو شعر معکوف کہتے ہیں, یعنی اس نے اپنے بالوں کو خوبصورت بنایا, اس کو گندایا. پہلے سسر سے کرتے تھے نا عورتیں. اور جب موتی الگ الگ ہے نا, پھر ایک آدمی اٹھ کر ایک لڑی میں اس کو پروتا ہے, تو عربی میں کہتے ہیں نا اکف الجوہر فی النظم, اس نے موتیوں کو ایک لڑی میں پھیلایا. آج امت ایک لڑی میں نہیں ہے نا, یا ہے؟ اس کو کون پھیلاوے گا؟ اسی اعتکاف والے. آج ایک گاؤں میں یکسانیت ہے, اتحاد اور اتفاق ہے, ایک مسجد والوں میں ہے. آپ مجھے بتائیں ان سب کو کون ایک لڑی میں پھیلاوے گا؟ یہی اعتکاف والے. آج دنیا اسلام میں کیا حالت ہے نا, اسی انتشار سے, اسی کمزوری سے طاغوتی قوتوں نے فائدہ اٹھا نہیں ہوتا. آپ کے سارے وسائل آج اس پر کس کا قبضہ ہے؟ آپ کی پوری قوت پر کس کا قبضہ ہے؟ آپ کی سیاست پر کس کا قبضہ ہے؟ آپ کی کرسی ہے, آپ کی حکومت ہے, اس پر بیٹھا کس کا آدمی ہے؟ مجھے بتائیں. آپ کی بندوق ہے, وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ کس کے ہاتھ میں؟ طاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں نا. تو ہمارے اس انتشار سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اگر یہ اعتکاف والے اس پر سوچتے کہ اس وقت ہم نے امت کو یکجا کرنا ہے, ایک مٹھی اس کو بنانا ہے, تو یہ کر سکتے تھے, لیکن وہ ذرا ثواب کمانے کے لیے. اسی طرح آج امت پراگندہ ہی نہیں ہے, پریشان ہی نہیں ہے, اس کے بال بکھرے نہیں ہے, اس میں خوبصورتی ہے, ہر طرف بو کی بوک ہے نا, ہر طرف کمزوری کمزوری, ہر طرف انتشار انتشار. تو یہ اعتکاف والے جا کر مسلمانوں کو خوبصورت بنائیں گے نا, ان کو سنواریں گے, ان کی حالت کو ٹھیک کریں گے, اس کی جہالت کو دور کریں گے, بھوک کو دور کریں گے, غربت کو دور کریں گے, بد اخلاقی کو دور کریں گے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کر لیں گے. کیا ایسا ہے؟ جی آپ کا اعتکاف. ہم نے اعتکاف کو روحانیت بنایا. کیا بنا؟ بس ایک چلہ ہم لوگوں نے کاٹنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے. یار ہم روحبان ہیں, ہم شہداء الناس ہے, تمام دنیا کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم خیر امت ہے, ہم نے تمام امت کو جو ہے نا منکرات سے نکالنا ہے, تمام امت کو ہم نے جو ہے نا اچائیوں کی طرف لانا ہے, ہم نے تمام امت کی نگرانی کرنا ہے, ہم نے اللہ کے دین کو تمام دنیا میں جو ہے نا ظاہر کرنا ہے. لیکن ہم کو انہوں نے اعتکاف جتنا بڑا عمل, آج اگر یہ عمل تمام مسجدوں میں جاری ہوتا, کروڑوں مسجدوں میں, تو سارے مسلمان جڑتے نہیں جڑتے, ہر مسلمان ایک ہوتا نہیں ہوتا, اور پھر بیت اللہ کی سطح پر سارے مسلمان ایک ہوتے نہیں ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں یہ مسجدوں میں کرنا ہے, تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے, فلا تقربوها, پس اللہ کے حدوں کو کراس مت کرو. کذالک یبین اللہ آیاتہ, اس طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو للناس کے لیے, لعلہم یتقون, تھا کہ وہ غلط کاموں سے بچے. تو کیا ہم اللہ کے آیاتوں کو جانتے؟
نہیں جانتے تو ہم غلط کاموں سے بچیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں. ہم قرآن کو جانتے نہیں جانتے نا, تو ہم غلط کاموں سے بچیں گے. ہم اعتکاف کو جانیں گے, ہم ازدواجیت کو جانیں گے, شوہر میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کو جانیں گے, روزوں کے اعمال کو جانیں گے. اس وقت جانیں گے کہ آیاتوں کو جانیں گے, تو ہم میں تقویٰ پیدا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.